بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام نائمہ ہے۔ آج جب میں اپنے ماضی کے دریچوں میں جھانکتی ہوں تو لگتا ہے جیسے سب کچھ کل ہی کی بات ہو۔ میں ایک عام سی مڈل کلاس فیملی میں پیدا ہوئی تھی، مگر میرا بچپن عام نہیں تھا۔ میری زندگی کی پہلی بڑی بدقسمتی وہ دن تھا جب میں نے اپنی ماں کو ہمیشہ کے لیے کھو دیا۔ میں بہت چھوٹی تھی، اتنی چھوٹی کہ مجھے یہ بھی سمجھ نہیں آتی تھی کہ موت کیا ہوتی ہے۔ بس یہ جانتی تھی کہ میری ماں اب مجھے گود میں نہیں اٹھائے گی، میرا ماتھا چوم کر مجھے سلا نہیں پائے گی۔ ماں کے جانے کے بعد میرا گھر خالی ہو گیا اور میرے دل میں ایک ایسا خلا پیدا ہو گیا جو کبھی پر نہ ہو سکا۔ ابو نے کچھ ہی عرصے بعد دوسری شادی کر لی۔ کہتے ہیں کہ مرد کے لیے تنہائی کاٹنا مشکل ہوتا ہے، لیکن اس وقت مجھے صرف یہ لگا کہ شاید ابو نے بہت جلدی کر دی۔ میں چاہتی تھی کہ وہ میری ماں کو تھوڑا اور یاد کرتے، تھوڑا اور رو لیتے، مگر زندگی شاید اتنی مہلت نہیں دیتی۔ ابو کی نئی بیوی گھر آئی اور یوں جیسے کسی نے میری زندگی میں ایک اجنبی کو لا بٹھایا ہو۔ وہ مجھے کبھی اچھی نہیں لگی۔ میں اس کی آواز میں ماں جیسی نرمی ڈھونڈتی مگر نہیں ملتی، اس کے ہاتھوں میں ماں جیسی گرمی تلاش کرتی مگر وہاں ایک عجیب سی سرد مہری محسوس ہوتی۔ ہو سکتا ہے وہ کوشش بھی کرتی ہو، لیکن میں تو پہلے ہی دل میں اس کے لیے دروازے بند کر چکی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور ایک دن میرے لیے سب سے ناگوار خبر آئی۔ وہ ماں بننے والی تھی۔ مجھے یاد ہے میں نے اس رات بہت رو کر ماں کو یاد کیا۔ میرے دل میں خوف تھا کہ اب ابو کی محبت بھی مجھ سے چھن جائے گی۔ کچھ مہینوں بعد وہ دن آ گیا جب گھر میں ننھے ننھے رونے کی آواز گونجی۔ ساری فیملی خوش تھی، لیکن میرے لیے وہ دن خوشی کا نہیں تھا۔ نائمہ، آ کر اپنے بھائی کو دیکھ، ابو نے مسکرا کر کہا۔ میں دروازے میں کھڑی رہی، آگے نہیں بڑھی۔ یہ میرا بھائی نہیں ہے، میں نے دل ہی دل میں کہا۔ ابو کے چہرے کی مسکراہٹ ایک لمحے کو رکی، لیکن انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ وہ چاہتے تھے کہ میں آگے بڑھ کر اس ننھے وجود کو گود میں اٹھاؤں، مگر میرے پاؤں جیسے زمین سے جڑ گئے تھے۔ دن گزرتے گئے۔ اویس، جی ہاں، اس کا نام اویس رکھا گیا۔ وہ چلنا سیکھ گیا، بولنا سیکھ گیا اور شاید محبت بانٹنا بھی۔ وہ میرے پیچھے پیچھے گھومتا رہتا، کبھی میرے ہاتھ پکڑ لیتا، کبھی میرا دوپٹہ کھینچتا اور کبھی کہتا، آپی کھیلے نا۔ لیکن میں تو پتھر بنی ہوئی تھی۔ جاؤ اپنی امی کے پاس۔ میں اکثر اسے جھڑک دیتی، وہ ایک پل کے لیے اداس ہوتا، پھر اگلے ہی لمحے ہنس کر واپس آ جاتا۔ ایک دن میں کمرے میں بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی کہ اویس اندر آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک ٹافی تھی، شاید کسی نے اسے دی تھی۔ آپی، یہ آپ کے لیے، میں نے بغیر دیکھے کہا۔ مجھے نہیں چاہیے، تم کھا لو، اس نے دوبارہ کہا۔ لیکن یہ میٹھی ہے، آپ کھاؤ گی تو خوش ہو جاؤ گی۔ میں نے کتاب بند کی، اس کی طرف دیکھا اور کہا، میں خوش ہوں اور مجھے یہ نہیں چاہیے۔ اس نے چپ چاپ وہ ٹافی اپنی جیب میں ڈال لی، مگر اس کی آنکھوں میں ایک سوال تھا، شاید یہ کہ میں اسے کیوں نہیں چاہتی۔ وقت کے ساتھ ساتھ میری اس سے دوری بڑھتی گئی۔ میں نے اسے کبھی بھائی کی نظر سے نہیں دیکھا۔ میرے دل میں ایک پختہ یقین تھا کہ یہ میرے خون کا حصہ نہیں ہے، یہ میرے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے۔ شاید میں نے اپنے دل کو سخت کر لیا تھا، یا شاید میں نے اپنے اندر کی محبت کو قید کر دیا تھا۔ میری دنیا میں اس کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ میں اپنی دوستوں میں، اپنی پڑھائی میں، اپنی خواہشات میں مصروف تھی، اور وہ شاید بس میری دنیا کا ایک بے رنگ سا کونا تھا جس پر میں نے کبھی نظر ڈالنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ اب جب میں سوچتی ہوں تو لگتا ہے کہ شاید وہ بچہ سچ میں میرا بھائی نہیں تھا، کم از کم میرے دل نے اسے کبھی یہ حق نہیں دیا۔ لیکن وہ تو ہر حال میں مجھے اپنی آپ ہی سمجھتا تھا۔ یہ اس کا ظرف تھا یا اس کی معصومیت، میں آج بھی فیصلہ نہیں کر پاتی۔ میری زندگی کا وہ وقت آ گیا جب میرے لیے ایک نیا دروازہ کھلنے والا تھا۔ اویس اب بڑا ہو رہا تھا، لیکن میری زندگی میں اس کا وجود بس ایک پرانا صفحہ تھا جسے میں پلٹ کر نہیں دیکھتی تھی۔ میں اپنی تعلیم مکمل کر رہی تھی کہ خالہ کے بیٹے کے لیے رشتہ آیا۔ وہ نہ صرف خوش شکل تھا بلکہ مالی طور پر بھی بہت مضبوط تھا۔ ابو نے فوراً ہاں کر دی۔ شادی کے دن سب کچھ شان و شوکت سے ہوا۔ بڑے ہال میں روشنیاں جگمگا رہی تھیں اور مہمان مسلسل تعریفیں کر رہے تھے۔ میرے دل میں ایک عجیب سا فخر تھا۔ ابو اور ستیلی ماں ایک طرف بیٹھے تھے، اویس بھی نئے سوٹ میں کہیں مہمانوں کے بیچ گھوم رہا تھا، لیکن میں نے اسے زیادہ اہمیت نہیں دی۔ شادی کے بعد میں اپنے شوہر کے گھر آ گئی۔ پہلا دن ہی ایسا تھا جیسے میں کسی محل میں آ گئی ہوں۔ گھر کے کمرے کشادہ، قالین نرم اور پردے اتنے خوبصورت کہ دل کرتا تھا ہاتھ لگا کر بار بار دیکھوں۔
میرے شوہر یاسر نے کہا، یہ سب اب تمہارا ہے نائمہ، تمہیں کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ میں نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، کمی تو اب زندگی میں کبھی نہیں رہ سکتی۔ یاسر کا کاروبار بڑا تھا، وہ ایک مصروف آدمی تھا، لیکن جب بھی وقت ملتا مجھے خریداری کے لیے لے جاتا۔ پہلے مہینے میں ہی میرے پاس اتنے کپڑے اور زیورات آ گئے کہ میں نے سوچا یہ سب شاید زندگی بھر کے لیے کافی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ میں نے اپنے میکے جانا کم کر دیا۔ ایک بار ابو نے فون کیا، بیٹی کب آؤ گی؟ اویس بھی تمہیں یاد کرتا ہے۔ میں نے مسکرا کر کہا، ابو میں بہت مصروف ہوں، اگلے مہینے دیکھتی ہوں۔ لیکن وہ اگلا مہینہ کبھی نہ آیا۔ یاسر کے دوست اکثر ہمارے گھر آتے، محفلیں ہوتی، باتوں میں دولت اور کاروبار کا ذکر چلتا۔ میں نے خود کو بھی اس معیار کے مطابق ڈھال لیا۔ اب میں اپنے ماضی کی زندگی کو کمتر سمجھنے لگی تھی۔ میکے کے بارے میں سوچتی تو بس یہی لگتا کہ وہاں سب عام ہے، سادہ ہے، اور میرے لیے اب وہاں کوئی کشش نہیں۔ یوں مہینے سالوں میں بدل گئے، میرے 2 بچے ہو گئے، ہر چیز یاسر فراہم کرتا۔ میں کبھی یہ نہیں سوچتی تھی کہ زندگی کے یہ رنگ کب تک رہیں گے۔ میکے سے فون آتے تو بس رسمی بات ہوتی، اویس کا نام کبھی کبھی ذکر میں آتا اور میں بے دلی سے سن لیتی۔ پھر ایک دن خبر ملی کہ اویس کی شادی ہونے والی ہے۔ ابو نے فون پر کہا، بیٹی تمہیں آنا ہوگا، بہن کی حیثیت سے تمہاری موجودگی ضروری ہے۔ میں نے تھوڑی ہچکچاہٹ کے بعد ہاں کر دی۔ شادی والے دن جب میں بچوں کے ساتھ میکے پہنچی تو گھر کی حالت دیکھ کر دل ہی دل میں ہنسی آئے۔ سادہ سی سجاوٹ، چند رنگ برنگے بلب اور صحن میں پلاسٹک کی کرسیاں۔ میں نے اپنے آپ سے کہا، یہ ہے ان کی بسات۔ سوتیلی ماں دروازے پر کھڑی مہمانوں کو خوش آمدید کہہ رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ آگے بڑھی، بیٹی آ گئی تم؟ میں نے مسکرا کر کہا، جی آ گئی، بس سوچا دیکھ لوں آپ کے بیٹے کی شادی کا انتظام کیسا ہے۔ اس نے میری بات کا مطلب شاید سمجھ لیا، کیونکہ اس کی مسکراہٹ ایک لمحے کو مان پڑ گئی۔ تقریب میں سب عام کپڑوں میں تھے اور میں بھاری ساڑی اور زیورات میں چمک رہی تھی۔ خواتین مجھے دیکھ کر ایک دوسرے سے سرگوشیاں کر رہی تھیں۔ میں جانتی تھی وہ کیا کہہ رہی ہوں گی کہ شہر سے آئی بہن کتنی بدلی ہوئی ہے۔ کھانے کے وقت میں صحن میں بیٹھی تھی کہ سوتیلی ماں پاس آ کر بولی، بیٹی کھانا کھا لو، تمہارے لیے خاص ڈش بنوائی ہے۔ میں نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، خاص ڈش؟ یہ تو روز کھاتی ہوں، آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں تو کھانے میں اتنی ورائٹی ہوتی ہے کہ یہ سب عام لگتا ہے۔ وہ چپ ہو گئی اور میں نے محسوس کیا کہ میری بات اس کے دل پر لگی ہے، مگر مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میرے لیے یہ سب بس ایک موقع تھا، یہ دکھانے کا کہ میں کہاں پہنچ گئی ہوں اور وہ کہاں ہے۔ شادی کے بعد جب میں جانے لگی تو اویس میرے پاس آیا۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی شرمندگی اور خوشی ملی جلی تھی۔ آپ بھی شکریہ کہ آپ آئیں، میں نے بس رسمی سے کہا۔ بس آنا ہی پڑا، بہن ہوں نا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، صحن میں بلب ٹمٹما رہے تھے اور لوگ ہنسی خوشی رخصتی کی تیاری کر رہے تھے، مگر میرے دل میں ایک عجیب سا احساس تھا، برتری کا، فاصلے کا اور شاید غرور کا۔ میری زندگی میں میکے کے لیے صرف اتنی جگہ تھی کہ کبھی کبھار فون آ جائے یا کوئی شادی بیاہ ہو۔ باقی وقت میری دنیا وہ تھی جہاں دولت، آسائش اور شان و شوکت کا راج تھا۔ اویس کی شادی کو کچھ سال گزر چکے تھے۔ ابا کی موت کی خبر آئی، دل غمزدہ ہوا۔ میکے گئی، سب سے افسوس کے بول بولے، واپس آ گئی۔ میں اپنی زندگی میں پھر سے اس قدر مصروف اور مطمئن تھی کہ اس کے بارے میں شاید ہی کبھی سوچتی۔ یاسر کا کاروبار اب مزید پھیل چکا تھا اور ہمارے گھر میں ہر وقت کچھ نہ کچھ چلتا رہتا۔ بچے اسکول جاتے، شام کو ٹیوٹر آتا اور پھر کبھی دوستوں کی دعوت، کبھی شاپنگ، کبھی کسی شادی میں شرکت۔ میں ایک مصروف اور بھرپور زندگی گزار رہی تھی۔ میرے 4 بچے تھے، 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں، سب کے لیے الگ الگ کمروں میں رنگ برنگے کھلونے، مہنگے کپڑے اور سب سے اچھے اسکول۔ صبح ناشتے پر یاسر کہتا، بچوں کے لیے نیا کمپیوٹر لے لیتے ہیں، آج کل تو ہر چیز آن لائن ہوتی ہے، اور میں فوراً کہتی ہاں، اور ساتھ میں ان کے لیے نیا اسٹڈی ٹیبل بھی، پچھلے سال والے کا ڈیزائن اب پرانا لگتا ہے۔ اس کے برعکس اویس کی زندگی کہیں اور تھی۔ وہ شہر کے کالج میں کلرک کی نوکری کرتا تھا۔ اس کی آمدنی اتنی تھی کہ مہینے کے آخر میں بمشکل گزارا ہوتا۔ اس کے 2 بچے تھے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ میں نے کبھی ان کے اسکول یا تعلیم کے بارے میں نہیں پوچھا، لیکن سننے میں آیا کہ وہ گورنمنٹ اسکول میں پڑھتے ہیں۔ کبھی کبھار کسی تقریب میں اس سے ملاقات ہو جاتی تو وہ عام سی شلوار قمیض پہنے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ آتا اور سلام کرتا۔ ایک دفعہ میں نے مذاق میں کہا،
اویس، تمہیں بھی اپنے کپڑوں پر ذرا دھیان رکھنا چاہیے، دیکھو سب کیسے تیار ہو کر آتے ہیں۔ وہ مسکرا کر کہتا، آپی، کام سے فرصت ملے تو کپڑوں پر بھی دھیان دو۔ میں بس ہنس دیتی اور بات بدل دیتی۔ میری دنیا اور اس کی دنیا میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ میں شاپنگ مالز میں مہنگے برانڈز کے بیگز خریدتی اور وہ شاید تنخواہ کا حساب لگا کر سوچتا کہ گھر کا راشن پورا ہو پائے گا یا نہیں۔ میں اکثر سوچتی یہ کون سا میرا سگا بھائی ہے، میں کیوں اس کی فکر کروں؟ میرے لیے وہ بس ایک سوتیلا رشتہ تھا اور بس۔ وقت گزرتا رہا اور ہمارے درمیان فاصلہ بڑھتا جا رہا تھا۔ میں نے کبھی یہ کوشش نہیں کی کہ اس کے حالات بدلنے میں کوئی مدد کروں، اور اس نے کبھی یہ گلہ نہیں کیا۔ شاید اسے میری فطرت کا پتہ تھا۔ پھر ایک دن میں گھر میں بیٹھی بچوں کے ساتھ کھیل رہی تھی کہ فون کی گھنٹی بجی۔ نمبر پہچان میں نہیں آ رہا تھا۔ کال اٹھائی تو ایک سنجیدہ سی عورت کی آواز آئی، السلام علیکم، آپ اویس کی بہن ہیں؟ میں نے چونک کر کہا، جی، کیا ہوا؟ آواز بھاری ہو گئی، بی بی، اویس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، وہ نہیں رہے۔ میرے ہاتھ سے فون پھسلتے پھسلتے بچا۔ میں کچھ لمحے کے لیے خاموش ہو گئی۔ عورت نے پھر کہا، ہم اسپتال میں ہیں، آپ آ سکتی ہیں تو آ جائیں۔ میں نے بس ہاں میں جواب دیا اور فون بند کر دیا۔ یاسر کمرے میں آیا اور بولا، کیا ہوا؟ میں نے آہستہ سے کہا، اویس مر گیا ہے۔ کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ میرے ذہن میں بس وہ آخری ملاقات گھوم رہی تھی جب وہ بولا تھا، کبھی گھر آ جائے گا، بچے خوش ہو جائیں گے، اور میں نے ٹال دیا تھا۔ یاسر نے کہا، چلو تیاری کرو، ہمیں جانا ہوگا۔ میں نے آہستہ سے سر ہلایا، لیکن دل میں یہ احساس نہیں تھا کہ میں نے اپنا سگا بھائی کھو دیا ہے، کیونکہ میں نے اسے کبھی سگا مانا ہی نہیں تھا۔ یاسر نے گاڑی نکالی، بچے بھی ساتھ تھے۔ راستے میں نے آہستہ سے کہا، دیکھو ہم زیادہ دیر وہاں نہیں رکیں گے، بس تھوڑا سا بیٹھ کر آ جائیں گے، لوگ دیکھ لیں گے کہ ہم آئے تھے۔ یاسر نے گہری سانس لی لیکن کچھ نہیں بولا۔ جب ہم اویس کے گھر پہنچے تو صحن میں لوگ جمع تھے، خواتین ایک طرف، مرد دوسری طرف۔ قرآن خوانی کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے اندر قدم رکھا تو چند خواتین اٹھ کھڑی ہوئیں۔ کسی نے کہا، ارے بہن آ گئی ہیں۔ کوئی بولا، اللہ صبر دے، بہن بھائی کا رشتہ بہت قیمتی ہوتا ہے۔ میں نے آنکھوں میں ہلکا سا پانی لا کر سر جھکا لیا، جیسے صدمے میں ہوں۔ سوتیلی ماں ایک کونے میں بیٹھی تھی، آنکھیں سرخ، چہرہ زرد۔ مجھے دیکھتے ہی دھیمی آواز میں بولی، بیٹی، اللہ ہم سب کو ہمت دے۔ میں نے ہاں میں سر ہلایا اور اس کے پاس بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد ایک عورت میرے قریب آ کر بولی، بی بی، آپ کے بھائی کے گھر میں تو کئی دن سے فاقے ہو رہے ہیں، بیوہ اور بچے بڑی مشکل میں ہیں۔ میں نے فوراً جواب دیا، ارے نہیں بہن، میں تو پیسے دے کر آئی ہوں، ابھی پچھلے ہفتے ہی کچھ رقم دی تھی۔ عورت نے کہا، اچھا، شاید ہم سے ہی چھپایا ہوگا۔ میں نے بات بدل دی اور کہا، ہاں، ایسے حالات میں لوگ سب کو نہیں بتاتے۔ میرے یہ الفاظ محض ایک جھوٹ تھے۔ حقیقت یہ تھی کہ میں نے اویس کے گھر کو مہینوں سے دیکھا تک نہیں تھا اور کسی بھی مالی مدد کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، لیکن وہاں بیٹھے ہوئے میں یہ ظاہر کرنا چاہتی تھی کہ میں نے اپنی بہن ہونے کا فرض نبھایا ہے۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد میں بچوں کو لے کر واپس آ گئی۔ راستے میں یاسر نے کہا، نائمہ، تمہیں پتہ ہے ان کے حالات بہت خراب ہیں۔ میں نے کندھے اچکا کر کہا، ہاں، لیکن میں نے انہیں کچھ پیسے دیے تھے، اب مزید کچھ کرنا میرے بس میں نہیں۔ اگلے دن صبح کا وقت تھا۔ میں ناشتے کی تیاری میں لگی ہوئی تھی کہ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ نوکر کو آواز دی، دیکھو کون آیا ہے۔ کچھ لمحوں بعد نوکر آیا اور بولا، بی بی جی، باہر ایک بچہ کھڑا ہے، کہتا ہے آپ سے ملنا ہے۔ میں باہر گئی تو دیکھا اویس کا بیٹا کھڑا تھا، عمر ہوگی کوئی 10 سال، چہرہ پیلا، کپڑے پرانے اور گردالوں، ہاتھوں میں ایک چھوٹا سا شاپر تھا جو خالی لگ رہا تھا۔ پھپھو، اس نے دھیمی آواز میں کہا، ہمیں کھانے کے لیے کچھ دے دیں، بہت بھوک لگی ہے۔ میں نے حیرت سے پوچھا، تم نے ناشتہ نہیں کیا؟ اس نے سر جھکا کر کہا، کل بھی نہیں کیا تھا، امی کے پاس کچھ نہیں ہے۔ میں کچھ دیر خاموش رہی، پھر اندر آ کر کچن میں پڑا ہوا بچا کچا کھانا اکٹھا کیا۔ پلیٹوں میں بچی روٹی کے ٹکڑے، تھوڑا سا سالن اور کچھ سوکھی سبزی، سب کچھ ایک شاپر میں ڈالا اور اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ یہ لے جاؤ، اب بار بار یہاں نہ آنا، میں نے تمہیں گھر دے دیا ہے نا، اس میں میرا بھی حصہ تھا، اس کا شکر ادا کرو۔ میری آواز میں سختی تھی۔ وہ بس شاپر کو دیکھ رہا تھا، جیسے یہ بھی اس کے لیے کسی خزانے سے کم نہیں۔ میں نے کہا، جاؤ اور سیدھے گھر جاؤ۔
وہ سر ہلا کر چل پڑا۔ میں دروازے پر کھڑی اسے دیکھتی رہی۔ اس کے چھوٹے قدم دھیرے دھیرے گلی میں آگے بڑھ رہے تھے اور میرے ذہن میں بس یہ خیال تھا کہ یہ سب اس کی عادت بن جائے گی۔ دوپہر کو میں نے یہ واقعہ یاسر کو سنایا تو اس نے کہا، کم از کم کچھ اچھا کھانا دے دیتی، بچے ہیں۔ میں نے جواب دیا، اگر آج دے دوں تو کل پھر آ جائیں گے، میں ان کی عادت خراب نہیں کرنا چاہتی۔ یاسر نے خاموشی اختیار کی، مگر میں جانتی تھی کہ وہ میری سوچ سے متفق نہیں تھا، لیکن میرے لیے یہ سب محض ایک بار کا معاملہ نہیں تھا۔ میں چاہتی تھی کہ میرا گھر کسی کے لیے خیرات کا مرکز نہ بنے۔ اس شام جب میں مارکیٹ جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی تو دروازے کے پاس کھڑی ملازمہ نے کہا، بی بی جی، وہی بچہ پھر آیا تھا۔ میں نے کہا، آپ گھر پر نہیں ہیں تو چلا گیا۔ میں نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ٹھیک کیا۔ میں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ شاید وہ بچہ واقعی بھوکا تھا یا اس کی ماں کی حالت مزید خراب ہو چکی تھی۔ میرے لیے یہ سب ایک معمولی سا واقعہ تھا جسے میں بھولنا چاہتی تھی، لیکن شاید یہ وہ لمحہ تھا جس نے آنے والے وقت میں میری زندگی کا رخ بدلنا تھا۔ وہ اگلی صبح پھر آ گیا، چہرہ وہی پیلا، کپڑے وہی پرانے، مگر آنکھوں میں امید کی ایک ہلکی سی چمک۔ میں نے دروازہ کھولا تو وہ سیدھا بولا، پھپھو، ہمیں پھر کھانے کے لیے کچھ دے دے۔ میں نے ماتھے پر بل ڈالے، کل ہی تو دیا تھا، اب روز روز آؤ گے؟ اس نے دھیمی آواز میں کہا، کل کا سب کھا لیا، بہت دن بعد پیٹ بھرا تھا۔ میں کچن میں گئی اور پھر سے پلیٹوں میں بچا ہوا کھانا اکٹھا کیا، روٹی کے ٹکڑے، سالن کے چند چمچ اور ایک آدھ بسکٹ، سب کچھ ایک پلاسٹک کے شاپر میں ڈالا اور باہر آ کر اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ یہ لے جاؤ اور سنو، بار بار آنا اچھی بات نہیں، سمجھ گئے؟ اس نے میری آنکھوں میں دیکھ کر سر ہلایا اور آہستہ سے کہا، شکریہ پھپھو، آج بہن بھی پیٹ بھر کر کھائے گی۔ وہ مڑ کر چل پڑا اور میں دروازے پر کھڑی دیکھتی رہی۔ میں نے سوچا، یہ تو عادت بنا لے گا، روز آ جائے گا، پھر لوگوں کو کیا لگے گا کہ میں ان کی پرورش کر رہی ہوں۔ دوپہر کو جب میں لان میں بیٹھی چائے پی رہی تھی تو ملازمہ بولی، بی بی جی، وہ بچہ بہت خوش تھا، راستے میں سب کو دکھا رہا تھا کہ پھپھو نے کھانا دیا ہے۔ میں نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ہاں، خوشی میں لوگ بھول جاتے ہیں کہ یہ کب تک چلے گا۔ اگلے دن پھر دستک ہوئی۔ میں جان بوجھ کر دروازے پر دیر سے گئی۔ سامنے وہی بچہ تھا، ہاتھوں میں خالی کٹوری۔ پھپھو، اگر آج بھی کچھ کھانے کو مل جائے تو۔ امی نے بھی کچھ نہیں کھایا۔ میں نے جھنجلا کر کہا، دیکھو، میں ہوٹل نہیں ہوں جو تم جب چاہو آ جاؤ۔ پھر میں نے کچن سے ایک سوکھی روٹی اور تھوڑا سا بچا ہوا چاول نکالا اور اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ یہ لے جاؤ اور بس، اب روز مت آنا۔ وہ سر جھکا کر بولا، اللہ آپ کو خوش رکھے، اور چلا گیا۔ یوں یہ معمول سا بن گیا۔ وہ کبھی 2 دن بعد، کبھی 3 دن بعد آ جاتا، ہر بار کچھ نہ کچھ مانگتا اور میں ہر بار یا تو بچا کھچا کھانا دیتی یا گھر کے کسی کونے سے کوئی بیکار سی چیز۔ ایک دن پرانا مفلر پکڑا دیا، ایک دن خالی ڈبہ، اور ایک دن تو ٹوٹا ہوا کھلونا بھی۔ اور ایک دن وہ آیا تو میں تیار ہو کر باہر جا رہی تھی۔ اس نے کہا، پھپھو، امی کے لیے دوائی چاہیے۔ میں نے کہا، میرے پاس وقت نہیں ہے، تم کل آ جانا۔ وہ کچھ کہے بغیر پلٹ گیا۔ میں گاڑی میں بیٹھ کر سوچتی رہی کہ یہ کب تک چلتا رہے گا۔ میں نے نوکرانی سے کہا، اگر وہ بچہ پھر آئے تو کہہ دینا بی بی جی گھر پر نہیں ہے۔ لیکن وہ چالاک تھا، اکثر شام کے وقت آتا جب مجھے معلوم ہوتا کہ یاسر گھر پر ہوگا، تاکہ ان کے سامنے کچھ نہ کچھ دے دوں۔ ایک دن وہ شام کے وقت آیا اور بولا، پھپھو، آج کچھ نہیں کھایا، بہن بھی رو رہی ہے۔ میں نے ڈائننگ ٹیبل سے بچے ہوئے سلاد اور 2 روٹیاں ایک تھیلی میں ڈال کر دی۔ اس نے خوش ہو کر کہا، اللہ آپ کو اور دے۔ میں نے سوچا، یہ خوشی وقتی ہے، کل پھر آ جائے گا، اور یہی ہوا۔ وہ ہر کچھ دن بعد دروازے پر موجود ہوتا۔ ایک بار میں نے نوکرانی سے کہا، دیکھو، یہ بچے کی عادت خراب ہو رہی ہے۔ اس نے جواب دیا، بی بی جی، عادت نہیں، بھوک ہے۔ میں نے فوراً کہا، بھوک تو سب کو لگتی ہے، لیکن ہر کوئی دروازہ کھٹکھٹا کر نہیں آتا۔ وقت گزرتا گیا اور یہ آنے جانے کا سلسلہ ایک غیر رسمی سا نظام بن گیا۔ میں اپنے گھر کے کچرے سے نکلی چیزیں اور بچا کھچا کھانا اس کو دے دیتی، اور وہ ہر بار شکریہ کہہ کر چلا جاتا۔ میرے لیے یہ بس ایک معمول تھا، لیکن اس کے لیے شاید ہر بار ایک امید۔ کچھ دن تک وہ بچہ نہیں آیا۔ میں نے سوچا شاید اس نے سمجھ لیا ہے کہ بار بار آنا ٹھیک نہیں۔ لیکن ایک صبح جب میں ناشتہ کر رہی تھی تو دروازے پر زور سے دستک ہوئی۔ نوکرانی نے آ کر کہا، بی بی جی، وہی بچہ آیا ہے، مگر آج کچھ گھبرایا ہوا لگ رہا ہے۔ میں باہر گئی تو وہ سانس پھولے کھڑا تھا، آنکھوں میں نمی اور آواز کانپ رہی تھی،
پھپھو، امی کی طبیعت بہت خراب ہے، ڈاکٹر نے کہا ہے فوراً دوائی لانی ہے، ہمارے پاس ایک پیسہ بھی نہیں ہے۔ میں نے ہاتھ باندھ کر کہا، تو میں کیا کروں؟ میرا کام ہے کیا ہر بار تمہارے گھر کا خرچ اٹھانا؟ اس نے دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ پھپھو، اللہ کے لیے تھوڑے سے پیسے دے دیں، ورنہ امی۔ اس کی آواز رک گئی۔ میں نے غصے سے کہا، ٹھیک ہے رکو۔ پھر پرس سے 100 روپے کا پرانا نوٹ نکالا جو کنارے سے پھٹا ہوا تھا۔ یہ لو اور سنو، اب بس بار بار یہ ڈرامہ نہیں چلے گا۔ اس نے نوٹ ہاتھ میں لیا اور فوراً بھاگ گیا۔ میں اندر آ کر بیٹھی اور سوچا، یہ لوگ بیماری کا بہانہ بنا کر پیسے نکلوانے کا ہنر جانتے ہیں۔ کچھ دیر بعد جب میں کچن میں تھی تو پھر دروازے کی دستک ہوئی۔ اس بار میں نے خود جا کر کھولا۔ سامنے وہی بچہ، مگر اس بار چہرہ اور بھی زرد اور ہونٹ خشک۔ پھپھو، یہ نوٹ نہیں چل رہا، دکان والے نے کہا پھٹا ہوا ہے، پلیز کوئی اور دے دے۔ میں نے اس کے ہاتھ سے نوٹ چھین کر کہا، تو کیا میں نے تمہارے گھر کا خرچ اٹھانے کا ٹھیکہ لیا ہے؟ تمہیں شرم نہیں آتی بار بار آ کر مانگتے ہوئے؟ اس نے کچھ کہنے کی کوشش کی، مگر میں نے زور سے کہا، چپ، اور ایک زوردار تھپڑ اس کے گال پر جڑ دیا۔ وہ پیچھے ہٹ گیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن اس نے کچھ نہیں کہا۔ میں نے دروازہ بند کرتے ہوئے کہا، دفع ہو جاؤ یہاں سے، دوبارہ نظر نہ آنا۔ نوکرانی کونے میں کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ آہستہ سے بولی، بی بی جی، وہ بچہ بہت مجبور لگ رہا تھا۔ میں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے خاموش کرا دیا۔ مجھے کسی کے ڈرامے پر یقین نہیں۔ شام کو جب یاسر گھر آیا تو نوکرانی نے اسے ساری بات بتا دی۔ یاسر نے مجھ سے کہا، نائمہ، تم نے تھپڑ مار دیا؟ تمہیں پتہ بھی ہے وہ کس حال میں آیا تھا؟ میں نے کہا، ہاں مارا، یہ سب پیسے ہتھیانے کے طریقے ہیں۔ یاسر نے مایوسی سے سر ہلایا۔ کبھی کبھی انسان کو دوسروں کی مجبوری بھی سوچنی چاہیے۔ اگلے دن وہ بچہ نہیں آیا، دوسرے دن بھی نہیں۔ تیسرے دن دوپہر کو نوکرانی نے کہا، بی بی جی، محلے میں سننے میں آیا ہے کہ اس کی ماں کی حالت اور بگڑ گئی ہے، کوئی ڈاکٹر بھی نہیں بلا پایا۔ میں نے بس اتنا کہا، ہوگا، سب نصیب کا کھیل ہے۔ اگلی صبح میں ناشتے کی میز پر بیٹھی تھی کہ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ نوکرانی نے جا کر دیکھا اور فوراً واپس آ کر بولی، بی بی جی، محلے کی خالہ جی آئی ہیں، کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ میں نے سر ہلا کر کہا، بھیج دو اندر۔ خالہ جی کمرے میں آئی، چہرے پر سنجیدگی تھی۔ بیٹھتی بولی، بی بی، آپ کو پتہ ہے نا اویس کی بیوی کی طبیعت خراب تھی؟ میں نے کہا، ہاں سنا تھا۔ وہ گہری سانس لے کر بولی، آج صبح وہ فوت ہو گئی۔ میں نے بس اتنا کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور پھر چائے کا کپ اٹھا لیا۔ خالہ جی نے مزید کہا، بیچاری کے پاس علاج کے لیے پیسے نہیں تھے، 2 دن سے بچوں کے ساتھ فاقے کر رہی تھی۔ میں نے رسمی ہمدردی کے 10 جملے کہے اور بات بدل دی۔ خالہ جی چلی گئی اور میں نے یاسر کو فون کیا، ہاں سنو، وہ اویس کی بیوی کا انتقال ہو گیا ہے، شام کو فاتحے کے لیے چلیں گے۔ یاسر نے کہا، ٹھیک ہے، لیکن دیکھو یہ بچے اب بالکل اکیلے ہو گئے ہیں، ان کا سہارا کوئی نہیں۔ میں نے جواب دیا، اللہ سہارا دے گا، ہم کیا کر سکتے ہیں۔ شام کو ہم فاتحے کے لیے گئے۔ گھر میں خاموشی چھائی ہوئی تھی اور کونے میں 2 چھوٹے بچے بیٹھے تھے، اویس کا بیٹا اویس جونیئر اور اس کی بہن، دونوں کی آنکھیں رو رو کر سوجی ہوئی تھیں۔ میں نے بس سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا، صبر کرو۔ نہ کوئی گلے لگا کر دلاسا دیا، نہ کوئی اور بات۔ وہاں بیٹھی خواتین آپس میں کہہ رہی تھیں، اب یہ دونوں کہاں جائیں گے؟ کوئی قریبی رشتہ دار بھی نہیں جو سنبھال لے۔ کسی نے کہا، بہن ہے نا، وہ کر لے گی پرورش۔ میں نے یہ سن کر نظر دوسری طرف پھیر لی، جیسے سنا ہی نہ ہو۔ فاتحے کے بعد ہم گھر واپس آ گئے۔ راستے میں یاسر نے کہا، میں دیکھ رہا ہوں سب تمہاری طرف دیکھ رہے تھے، جیسے امید لگا رکھی ہو کہ تم ہی ان بچوں کو رکھ لو گی۔ میں نے فوراً کہا، میری اپنی ذمہ داریاں کم ہیں کیا؟ 4 بچوں کی ماں ہوں، دوسروں کے بچے سنبھالنا ممکن نہیں۔ اگلے 2 دن تک محلے میں چہم گویاں ہوتی رہیں۔ کبھی کوئی فون کرتا، کبھی کوئی آ کر بچوں کا حال سناتا، لیکن میں بس رسمی ہمدردی دی تھی، نہ دل میں دکھ نہ کوئی فکر۔ میرے لیے وہ دونوں بس اویس کے بچے تھے، اور اویس، جیسا میں ہمیشہ کہتی آئی، میرا سگا بھائی نہیں تھا۔ تیسرے دن شام کو یاسر نے آ کر کہا، سننے میں آیا ہے وہ دونوں بچے آج صبح سے محلے میں نظر نہیں آئے۔ میں نے چونک کر کہا، کہاں گئے ہوں گے؟ یاسر نے کندھے اچکا کر کہا، پتہ نہیں، شاید کسی رشتہ دار کے پاس بھیج دیا ہو۔ کچھ دیر بعد محلے کی ایک عورت آئی۔ وہ سیدھی بیٹھک میں آ کر بولی، بی بی، آپ نے سنا؟ اویس کا بیٹا اور بیٹی دونوں غائب ہیں۔
صبح کسی نے دیکھا تھا کہ وہ گلی کے کونے پر کھڑے تھے، اس کے بعد پتہ نہیں کہاں گئے۔ میں نے کہا ہوگا کوئی جاننے والا، لے گیا ہوگا۔ عورت بولی جاننے والا ہوتا تو کسی کو بتا کے لے جاتا، یہ تو بس اچانک غائب ہو گئے ہیں۔ میں نے سر ہلا دیا اور کہا ہو سکتا ہے کسی خیراتی ادارے میں چھوڑ آئے ہوں۔ عورت چلی گئی تو یاسر نے کہا نائمہ تمہیں یہ بات ہلکی نہیں لینی چاہیے، 2 یتیم بچے اچانک لاپتہ ہو گئے ہیں، یہ سنجیدہ بات ہے۔ میں نے کہا میں کیا کر سکتی ہوں، ان کے لیے پولیس میں رپورٹ کروا دوں اور پھر سب میری ذمہ داری ڈال دیں گے۔ اس رات کھانے کی میز پر بھی یہی بحث چلتی رہی۔ میرے بڑے بیٹے نے کہا امی وہ بچہ اچھا تھا، کبھی کبھی ہمارے لیے مٹھائی لے آتا تھا، وہ کہاں چلا گیا؟ میں نے کہا بیٹا اس کی فکر مت کرو، وہ جہاں بھی ہوگا ٹھیک ہوگا۔ اندر کہیں نہ کہیں یہ خیال ضرور آیا کہ شاید وہ دونوں مشکل میں ہوں، لیکن میں نے فوراً اپنے دل کو سمجھا لیا کہ یہ سب میری حد سے باہر ہے۔ میرا کام اپنے گھر کو سنبھالنا ہے، دوسروں کا بوجھ اٹھانا نہیں۔ اگلی صبح تک محلے میں یہ خبر پھیل گئی تھی۔ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ وہ شہر سے باہر کسی کے ساتھ گئے ہیں، کچھ کا خیال تھا کہ شاید کسی خیر خواہ نے انہیں لے لیا، لیکن سچ کیا تھا یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ میں نے اس سب پر کوئی خاص رد عمل نہیں دیا، اپنے معمولات میں مصروف رہی جیسے یہ سب میرا مسئلہ ہی نہ ہو۔ لیکن یہ بات ختم نہیں ہوئی تھی، بلکہ یہ تو اس کہانی کی ایک اور موڑ کی شروعات تھی۔ ان بچوں کے غائب ہونے کے کچھ ہی مہینے بعد میری زندگی نے ایک ایسا موڑ لیا جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ یاسر کے کاروبار میں اچانک گراوٹ آ گئی۔ پہلے تو میں نے اسے معمولی سمجھا، مگر دنوں میں حالات بگڑنے لگے۔ ایک کے بعد ایک آرڈر کینسل ہو رہا تھا، ادائیگیاں رک گئیں اور قرض خواہ روز دفتر کے باہر کھڑے رہنے لگے۔ یاسر گھر آ کر اکثر چپ رہتا۔ ایک رات میں نے کہا کیا ہوا ہے، یہ اتنے خاموش کیوں رہتے ہو؟ اس نے گہری سانس لی اور بولا کاروبار میں بہت بڑا نقصان ہو گیا ہے، لاکھوں روپے کا مال پھنسا ہوا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے پھر اور سرمایہ لگا کر سنبھال لو۔ وہ تلخ لہجے میں بولا سرمایہ کہاں سے لاؤں، بینک کا قرض الگ ہے، سپلائر الگ پیسوں کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ کچھ دن بعد ایک بینک کا نوٹس آ گیا۔ میں نے پریشانی میں کہا یہ کیا ہے؟ یاسر نے جواب دیا یہ گھر بھی شاید بیچنا پڑے اگر حالات نہ سنبھلے۔ دباؤ بڑھتا گیا، وہ راتوں کو جاگنے لگا، کھانے پینے کی طرف دھیان کم ہو گیا۔ ایک صبح میں نے دیکھا وہ کمر پکڑ کر صوفے پر بیٹھا ہے، چہرہ پسینے میں بھیگا ہوا۔ میں گھبرا کر بولی کیا ہوا؟ وہ ہلکی آواز میں بولا سینے میں درد ہو رہا ہے۔ ہم فوراً اسپتال لے گئے، لیکن وہاں پہنچتے پہنچتے اس کا ہاتھ میرا ہاتھ چھوڑ چکا تھا۔ ڈاکٹر نے باہر آ کر بس اتنا کہا ہارٹ اٹیک سے انتقال ہو گیا۔ اس لمحے جیسے میرا سارا سہارا ٹوٹ گیا۔ کل تک جو شخص ہر ضرورت پوری کرتا تھا، آج وہ خود زمین کے نیچے جا چکا تھا۔ گھر میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ میرے دونوں بیٹے اب جوان تھے، لیکن نہ تعلیم مکمل کی نہ کوئی ہنر۔ میں نے ان سے کہا کم از کم کوئی چھوٹا موٹا کام شروع کر دو۔ بڑا بیٹا بولا امی یہ سب میرے بس کا نہیں۔ چھوٹا بھی کندھے اچکا کر کمرے میں چلا گیا۔ بیٹیوں کے رشتے آنا شروع ہوئے، لیکن ہر گھر والے ایک ہی سوال کرتے جہیز کتنا دو گی؟ اور میرا جواب خاموشی ہوتا۔ ایک دن ایک اچھا رشتہ آیا، مگر انہوں نے صاف کہا ہمیں گھر کا فرنیچر اور کچھ زیور چاہیے۔ میں نے افسردگی سے کہا میرے پاس کچھ نہیں۔ رشتہ وہیں ختم ہو گیا۔ میرے ذہن میں ایک ایک منظر واپس آنے لگا، وہ پھٹا نوٹ، وہ تھپڑ اور اس کی آنکھوں کا سوال۔ میں نے خود کو جھٹکنے کی کوشش کی، لیکن یادیں پیچھا نہیں چھوڑ رہی تھیں۔ دوپہر تک کچھ کھانے کو نہیں تھا۔ میں صوفے پر بیٹھی خالی پلیٹ دیکھ رہی تھی۔ بیٹیاں کچن سے آ کر بولی امی کیا ہم آج کچھ پکا نہیں رہے؟ میں نے کہا آٹا نہیں ہے اور نہ ہی سبزی۔ میرے اندر ایک عجیب سا احساس پیدا ہو رہا تھا، جیسے کل تک میں دوسروں کو دینے سے کتراتی تھی، آج حالات نے مجھے اسی مقام پر کھڑا کر دیا تھا۔ شام کو میں کپ چائے کے لیے پانی گرم کر رہی تھی کہ ایک پرانا واقعہ پھر ذہن میں آ گیا۔ وہ وقت جب محلے کی عورت نے کہا تھا بی بی آپ کے بھائی کے گھر فاقے ہیں، اور میں نے جھوٹ بول دیا تھا کہ میں تو پیسے دے کر آئی ہوں۔ اب لگتا تھا جیسے زندگی مجھ سے حساب لے رہی ہے۔ میں بھوکی بیٹھی تھی اور ماضی کے ہر لمحے کا بوجھ میرے دل پر اتر رہا تھا۔ اس دن دوپہر کا وقت تھا۔ میں صحن میں پرانے کپڑے طے کر رہی تھی کہ باہر سے گاڑی کے رکنے کی آواز آئی۔ یہ کوئی عام گاڑی نہیں تھی۔ انجن کی بھاری آواز اور بریک کی ہلکی چڑچڑاہٹ نے ہی اندازہ دے دیا کہ یہ قیمتی گاڑی ہے۔ میں چونکی۔ ہماری گلی محلے میں ایسی گاڑیاں کم ہی آتی تھیں۔ میں نے پیشانی پر شکن ڈالتے ہوئے کہا ہوگا کوئی،
پتہ پوچھنے آیا ہوگا، لیکن جیسے ہی دروازے کے پاس پہنچی قدم تھم گئے۔ سامنے کھڑا شخص، لمبا قد، شاندار سوٹ، پالش کیے ہوئے جوتے اور آنکھوں میں اعتماد، مگر وہ چہرہ، میں نے اسے فوراً پہچان لیا۔ یہ اویس کا بیٹا تھا، اویس جونیئر، وہی بچہ جو برسوں پہلے پھٹے کپڑوں میں خالی ہاتھ میرے دروازے پر آیا کرتا تھا، مگر اب وہ پہچان سے باہر تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، پھپھو اندر بلائیں گی؟ میرے ہونٹ خشک ہو گئے۔ چند لمحے کے لیے میں بول ہی نہیں پائی، بس اس کو دیکھتی رہی، جیسے دماغ یقین نہیں کر پا رہا ہو کہ یہ وہی ہے۔ وہ 2 قدم آگے بڑھا اور بولا، پھپھو میں ہی ہوں، اویس کا بیٹا۔ میں نے ہلکی سی آواز میں کہا، اویس جونیئر، تم یہاں کیسے؟ اس نے ہنستے ہوئے کہا، گاڑی میں آیا ہوں پھپھو، پیدل نہیں۔ اور یہ سوال بعد میں، پہلے مجھے اندر آنے دے۔ میں نے دروازہ آہستہ سے کھولا۔ وہ اندر آ کر صحن میں رک گیا، نظریں چاروں طرف دوڑائیں، جیسے ماضی کا نقشہ ذہن میں تازہ کر رہا ہو۔ یہی وہ گھر ہے نا پھپھو، جہاں میں کبھی، خیر بات بعد میں کریں گے۔ میں نے کہا، بیٹھو میں پانی لاتی ہوں۔ کچن میں گئی تو ہاتھ کپ کپا رہے تھے، گلاس میں پانی بھرا مگر کچھ قطرے گر گئے۔ خود کو سنبھال کر واپس آئی تو وہ صوفے پر بیٹھا مسکرا رہا تھا۔ پھپھو کیسی ہیں آپ؟ میں نے آہستہ سے کہا، ٹھیک ہوں، اور تم؟ اس نے ہنستے ہوئے کہا، میں بھی ٹھیک ہوں، بلکہ بہت اچھا ہوں، اور آج آپ سے ملنے آیا ہوں ایک خاص مقصد سے۔ میں خاموش رہی، بس اس کے چہرے کو دیکھتی رہی۔ کتنے سال گزر گئے تھے اور وہ ایک عام بچے سے ایک شاندار جوان میں بدل چکا تھا۔ پھپھو مجھے کسی نے بتایا تھا کہ آپ کے حالات اچھے نہیں چل رہے، میں نے سوچا آپ سے مل لوں۔ اس نے بات جاری رکھی، یہاں کچھ پیسے ہیں گھر کے راشن وغیرہ کے لیے۔ اس نے ایک لفافہ میری طرف بڑھایا۔ میرے ہاتھوں میں عجیب سا بوجھ محسوس ہوا۔ لفافہ لینے کے بجائے میں نے کہا، میں اس لائق نہیں ہوں۔ وہ مسکرایا، پھپھو آپ تو میرے لیے سب کچھ ہیں۔ یہ سن کر میرے اندر ایک جھٹکا سا لگا۔ میرے ذہن میں وہ دن تیزی سے گھومنے لگے جب وہ بچہ بار بار میرے دروازے پر آتا تھا اور میں اسے باسی روٹی یا بیکار چیز دے کر ٹال دیتی تھی۔ میں نے آہستہ سے کہا، یہ سب تم نے کیسے حاصل کیا؟ وہ مسکرا کر بولا، یہ لمبی کہانی ہے پھپھو، لیکن ایک دن بتاؤں گا ضرور۔ اس دوران میرا بڑا بیٹا اندر آ گیا۔ اس نے اویس جونیئر کو دیکھا اور آہستہ سے کہا، امی یہ کون ہے؟ میں نے کہا، یہ تمہارا کزن ہے۔ بیٹے نے حیرت سے کہا، یہ کزن؟ اویس جونیئر نے مسکرا کر اس کی طرف ہاتھ بڑھایا، جی میں آپ کا کزن ہوں، اور شاید مستقبل میں آپ کا دوست بھی۔ بیٹے نے اس سے ہاتھ ملایا مگر آنکھوں میں حیرت باقی رہی۔ میں نے اویس جونیئر کو دوبارہ دیکھا، دل میں کئی سوال تھے مگر زبان پر کچھ نہ آیا۔ وہ اپنی گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، پھپھو مجھے اب چلنا ہوگا مگر میں جلد ہی دوبارہ آؤں گا۔ میں نے کہا، اتنی جلدی؟ وہ ہنسا، ہاں ابھی اور کام ہے، لیکن یہ لفافہ رکھ لیں، برا نہ مانیے گا۔ میں نے لفافہ لیا تو محسوس ہوا جیسے میرا ہاتھ مزید کانپنے لگا ہے۔ وہ دروازے کی طرف بڑھا مگر جانے سے پہلے مڑ کر بولا، پھپھو اب زندگی تھوڑی بدل جائے گی۔ دروازہ بند ہوا تو میں وہی صوفے پر بیٹھ گئی۔ لفافہ ہاتھ میں تھا اور دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ میرے ہاتھ واقعی کانپ رہے تھے اور دماغ میں ایک ہی سوال گونج رہا تھا، یہ سب کیسے ہوا؟ اویس جونیئر کے جانے کے اگلے دن شام کے وقت وہ پھر آ گیا۔ اس بار اس کے ہاتھ میں ایک بڑا شاپر اور ایک فائل تھی۔ دروازے پر کھڑا ہوا بولا، پھپھو میں اندر آ سکتا ہوں؟ اویس جونیئر کی دوسری آمد نے گھر کا ماحول ہی بدل دیا تھا۔ وہ بڑے اطمینان سے صوفے پر بیٹھا تھا اور میں سامنے کرسی پر۔ کمرے میں خاموشی طویل ہو گئی تو اس نے خود ہی بات کا آغاز کیا، پھپھو میں جانتا ہوں آپ کو عجیب لگ رہا ہوگا، کتنے سال بعد میں یوں آ کر مدد کی بات کر رہا ہوں۔ میں نے نظریں جھکا کر کہا، ہاں اور یہ بھی سوچ رہی ہوں کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو۔ وہ ہلکا سا مسکرایا، کیونکہ اب وقت آ گیا ہے کہ میں اپنی محنت کا فائدہ دوسروں تک پہنچاؤں، خاص طور پر اپنے رشتہ داروں تک۔ میں نے دھیرے سے کہا، بیٹا میں اس لائق نہیں ہوں۔ اس نے بات کاٹ دی، پھپھو یہ لفظ دوبارہ نہ کہیں، آپ جانتی ہیں آپ نے ہی مجھے سکھایا کہ پیسہ کتنا قیمتی ہوتا ہے۔ میں چونک گئی، میں نے؟ جی ہاں۔ وہ آگے جھک کر بولا، جب میں آپ کے دروازے پر آتا اور آپ کبھی مجھے باسی کھانا کبھی بیکار چیز دیتے، تب میں سوچتا کہ اگر میرے پاس پیسہ ہو تو میں اپنی ماں، اپنی بہن اور خود کو اس حالت میں کبھی نہ دیکھوں۔ میرے ہونٹ خشک ہو گئے۔
मगर मैंने पूछा, तुमने ये सब याद रखा? उसने इस बात में सर हिलाया। याद रखा, लेकिन नफ़रत के लिए नहीं, सबक के लिए। मैंने दिल में तय कर लिया था कि एक दिन ऐसा मकाम बनाऊंगा जहाँ किसी के सामने हाथ ना फैलाने पड़े। मैंने पानी का गिलास उसके सामने रखा, हाथ में लर्जिश थी। बेटा, तुमने उस वक्त बहुत कुछ बर्दाश्त किया, मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। वो हल्की हंसी हंसा। शायद अगर आप कुछ कर देती तो मैं मेहनत का मतलब न समझता। बीच में मेरा बड़ा बेटा कमरे में आ गया। अम्मी, ये कौन है? मैंने कहा, ये तुम्हारे कज़न है, अवैस के बेटे। बेटा हैरानी से बोला, वही अवैस? अवैस जूनियर ने आगे बढ़कर हाथ मिलाया। जी वही, अब तो मैं काफ़ी बदल गया हूँ, है ना? मेरा बेटा बस हल्की सी हंसी हंसा और वापस कमरे में निकल गया। अवैस जूनियर ने मेरी तरफ देखा। फुफ्फो, मैं ये सब दिखाने नहीं आया कि मैं कहाँ पहुँच गया हूँ। मैं आया हूँ ताकि आपको बता सकूँ कि बुरा वक्त कभी भी मुस्तकिल नहीं रहता और अच्छे वक्त में दूसरों को याद रखना चाहिए। मैंने धीरे से कहा, लेकिन तुम्हारा दिल कभी नहीं चाहा कि मेरा सामना करके कहो कि देखो, तुमने मुझे धुतकारा और आज मैं कहाँ हूँ? वो संजीदा लहजे में बोला, चाहा था, मगर फिर सोचा इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? बदला लेकर मेरा दिल सुकून नहीं पाएगा। मेरे कानों में उसके अल्फाज गूंज रहे थे। फुफ्फू, आपने सख्ती की, मगर उसने मुझे तैयार कर दिया। मैंने आहिस्ता से कहा, तुम्हें लगता है मैंने ये जानबूझकर किया? वो मुस्कुरा कर बोला, शायद नहीं, लेकिन ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक मुझे वही दिन दे गए। इस दौरान मेरी छोटी बेटी ट्रे में चाय ले आई। अवैस जूनियर ने चाय का कप लिया और बोला, फुफ्फो, मैं आपके लिए चंद इंतजामात करना चाहता हूँ। घर के कागजात में कुछ काम है, कर्जे के बारे में वकील से बात कर ली है और कुछ रकम भी रखी है ताकि आपका राशन महीने भर के लिए हो। मैंने फ़ौरन कहा, ये सब ज़रूरी नहीं, तुम खुद के लिए रखो। उसने नरमी से कहा, फुफ्फो, ये सब करने से मेरे पास कुछ कम नहीं होगा, बल्कि दिल का बोझ हल्का होगा। चाय पीते हुए मैंने सोचा, ये सब एक चाल भी हो सकती है। शायद ये मुझ पर अपनी कामयाबी का बोझ डाल रहा था ताकि मैं महसूस करूं कि माजी में मैंने कितना गलत किया। मेरे दिल में ये ख्याल भी आया कि कहीं ये बदला लेने का एक महज़ब तरीका तो नहीं। वो कुर्सी से उठा और फाइल मेज़ पर रखते हुए बोला, मैं कल दोबारा आऊँगा ताकि हम बाकी कागजात देख लें। मैंने उसके जाने से पहले कहा, बेटा, क्या तुम वाकई दिल से ये सब कर रहे हो? उसने मेरी आंखों में देख कर कहा, जी दिल से। वो बाहर गया, गाड़ी में बैठा और चला गया। मैं दरवाजे पर खड़ी देर तक देखती रही। घर के अंदर आकर मैंने लिफाफा खोला। इसमें इतनी रकम थी कि कई महीनों का खर्च निकल सकता था। मैं सोफे पर बैठी हाथों में लिफाफा लिए सोचती रही, ये सब मदद है या कोई खामोश बदला? मेरे दिल में शकूक भी थे और एक अजीब सा खौफ भी, जैसे आने वाले दिनों में कोई बड़ी बात होने वाली हो। मेरे हाथ दोबारा कांपने लगे। बाहर गली में गाड़ी का शोर दूर होता गया और कमरे में एक अजीब सी खामोशी भर गई। इस खामोशी में माजी के वो सारे लम्हे लौट आए जब मैंने दरवाज़ा बंद करके एक बच्चे को वापस भेजा था। अगले दिन शाम के करीब अवैस जूनियर फिर आ गया। इस बार उसके हाथ में कोई कागज़ या शॉपर नहीं था, सिर्फ एक पुरसुकून चेहरा और हल्की सी मुस्कुराहट। दरवाजे पर खड़े हुए उसने कहा, फुफ्फो, आज कुछ ज़रूरी बात करनी है। मैंने अंदर आने का इशारा किया। वो सोफे पर बैठ गया और सीधा मेरी आंखों में देखते हुए बोला, फुफ्फो, आप जानती हैं मैं आपसे मिलने क्यों आया था? मैंने नज़रें झुका लीं, शायद इसलिए कि तुम दिल का बोझ हल्का करना चाहते थे या फिर बदला लेने के लिए। वो मुस्कुराकर सर हिलाने लगा, नहीं फुफ्फो, बदला नहीं। बदला लेने से सिर्फ दिल काला होता है। मैं तो कुछ और ही सोच कर आया था। मैंने सवालिया नज़र से देखा। उसने आहिस्ता से कहा, माँ जब बीमार थी तो अक्सर कहती थी, बेटा, अगर तुमने कभी अपने फुफ्फो के साथ वैसा ही किया जैसा उसने तुम्हारे साथ किया तो तुम दोनों में फ़र्क नहीं रहेगा। मेरा दिल ज़ोर से धड़का। वो बात जारी रखे हुए था, अम्मी वफ़ात पा चुकी हैं, लेकिन मैं अक्सर ख्वाब में उन्हें देखता हूँ। वो कहती हैं, बेटा, नफ़रत का जवाब मोहब्बत से दो, बुराई का जवाब बुराई से नहीं बल्कि अच्छाई से देना। मैंने गहरी सांस ली। तुम्हें मुझसे कोई शिकायत नहीं? वो हल्का सा हंसा। शिकायत थी, लेकिन अब नहीं, क्योंकि अब वक्त ने सिखाया कि रिश्ते सिर्फ खून के नहीं होते, दिल के भी होते हैं। मेरे होंठ कँपकँपाने लगे। मैंने कहा, मैंने तुम्हें उस वक्त पहचाना तक नहीं, तुम्हें ठुकराया, तुम्हारी मदद नहीं की। उसने नरमी से कहा, फुफ्फो, उस वक्त आपका दिल शायद बंद था, लेकिन आज मैं चाहता हूँ कि वो खुल जाए। मैंने दोनों हाथ जोड़कर कहा, बेटा,
مجھے معاف کر دو، میں بہت شرمندہ ہوں۔ وہ فوراً اٹھا، میرے قریب آیا اور دونوں ہاتھوں سے میرے ہاتھ تھام کر بولا، پھپھو میں نے دل سے آپ کو معاف کر دیا۔ میرے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے کہا، میں نے یہ بھی طے کیا ہے کہ اب آپ کے گھر میں کبھی فاقے نہیں ہوں گے۔ میں نے چونک کر کہا، کیسے؟ وہ مسکرا کر بولا، کیونکہ پھپھو آپ کا یہ بیٹا اب ڈپٹی کمشنر ہے۔ میرے دماغ میں جیسے ایک زوردار جھٹکا لگا۔ میں نے بے یقینی سے کہا، ڈپٹی کمشنر؟ وہ ہنس کر بولا، جی ہاں، اور میرے پاس جو کچھ ہے وہ سب میں نے اپنی محنت سے حاصل کیا۔ میں نے دھیرے سے کہا، تو تم میری مدد کرو گے؟ وہ مضبوط لہجے میں بولا، یہ مدد نہیں، حق ہے، رشتے کا حق۔ بیچ میں میری بیٹی کچن سے باہر آئے۔ اویس جونیئر نے اسے دیکھ کر کہا، سلام بہن، فکر نہ کریں، اب آپ کے گھر کی ضرورتیں پوری ہوں گی۔ میں نے کانپتے ہوئے کہا، بیٹا تمہاری ماں اگر آج زندہ ہوتی تو شاید مجھ سے بات نہ کرتی۔ وہ بولا، نہیں پھپھو، وہ کہتی کہ تم نے آخر کار اپنا دل کھول دیا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ میں بار بار اس کے چہرے کو دیکھتی رہی۔ اس کی آنکھوں میں کوئی غرور نہیں تھا، بس ایک سکون اور نرمی۔ اس نے کہا، پھپھو میں چاہتا ہوں کہ آپ آج کے بعد ماضی کو پیچھے چھوڑ دیں۔ میں نے آہستہ سے کہا، میں کوشش کروں گی بیٹا۔ وہ اٹھا جانے لگا، لیکن جاتے جاتے بولا، یاد رکھیں رشتے یہاں ہوتے ہیں۔ اس نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کیا، اور جب دل میں جگہ دے دی جائے تو سب کچھ بدل جاتا ہے۔ میں دروازے پر کھڑی اسے جاتے دیکھتی رہی۔ اس کی گاڑی گلی سے نکل گئی، مگر اس کے الفاظ میرے دل میں گونجتے رہے، پھپھو اب آپ کے گھر فاقے نہیں ہوں گے۔ اگلے دن اویس جونیئر صبح ہی آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں 2 کپ کافی تھی۔ دروازے پر کھڑے ہوئے بولا، پھپھو آج آپ کو اپنی کہانی سنانے آیا ہوں۔ میں نے حیرت سے کہا، کہانی؟ وہ ہنس کر بولا، جی، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ماں کی موت کے بعد ہم کہاں گئے اور کیسے یہاں تک پہنچے۔ ہم دونوں صوفے پر بیٹھ گئے۔ اس نے دھیرے دھیرے بات شروع کی، پھپھو ماں کے انتقال کے بعد میں اور میری بہن گلی میں بیٹھے رو رہے تھے، نہ کھانے کو کچھ، نہ رہنے کو جگہ۔ اس وقت ایک بزرگ آئے، سفید کپڑوں میں، لمبی داڑھی اور چہرے پر عجیب سی روشنی۔ انہوں نے پوچھا، بیٹا تم دونوں یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ میں نے بتایا کہ ہم یتیم ہو گئے ہیں اور کوئی سہارا نہیں۔ میں خاموشی سے سنتی رہی۔ وہ ہمیں اپنے گھر لے گئے۔ ان کے کوئی بچے نہیں تھے۔ انہوں نے کہا، آج سے تم دونوں میرے بچے ہو۔ پھپھو انہوں نے ہمیں ایسا پیار دیا جس سے ماں باپ بھی نہیں دیتے۔ اسکول میں داخلہ کرایا، اچھی تعلیم دی، کھانا، کپڑے، ہر چیز بہترین۔ میں نے دھیرے سے کہا، اور تم نے محنت بھی کی ہوگی۔ وہ ہنس کر بولا، جی پھپھو، دن رات محنت کی۔ ماں کی قبر پر جا کر وعدہ کیا تھا کہ ایک دن کامیاب ہو کر آؤں گا۔ اس نے آگے بتایا، میٹرک میں اچھے نمبر آئے، پھر FSC میں بھی پوزیشن لی۔ وہ بزرگ ہمیشہ کہتے، بیٹا محنت کر کے تم ملک کا بڑا افسر بنو گے۔ میں نے CSS کا امتحان دیا اور الحمدللہ پہلی ہی کوشش میں پاس ہو گیا۔ پہلے اسسٹنٹ کمشنر بنا، پھر ترقی پا کر ڈپٹی کمشنر۔ میں نے بے اختیار کہا، بیٹا یہ سب سن کر دل خوش ہوا، لیکن شرمندگی بھی ہو رہی ہے۔ وہ بولا، شرمندہ نہ ہو پھپھو، آپ کی سختی نے بھی اس سفر میں میرا ساتھ دیا۔ میں نے آہستہ سے کہا، اور پھر تم میرے پاس واپس آئے؟ اس نے مسکرا کر کہا، ہاں، کیونکہ میں نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کو معاف کروں گا اور آپ کے حالات بہتر بناؤں گا۔ وہ اچانک اٹھا اور میرے قریب آ کر بولا، پھپھو آپ کو معاف کیا۔ پھر اس نے مجھے گلے لگا لیا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ کچھ دیر بعد وہ بیٹھ گیا اور بولا، پھپھو میں نے ایک اور فیصلہ بھی کیا ہے۔ میں نے پوچھا، کیا فیصلہ؟ وہ سنجیدگی سے بولا، میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے چونک کر کہا، میری بیٹی؟ لیکن وہ اتنی پڑھی لکھی نہیں۔ وہ مسکرا کر بولا، پڑھائی سب کچھ نہیں پھپھو، مجھے ایک ایسا گھر چاہیے جہاں رشتہ دل کا ہو، نہ کہ صرف کاغذوں پر۔ کچھ ہی دنوں میں شادی ہو گئی۔ وہ سادہ تقریب تھی، لیکن عزت اور محبت سے بھری ہوئی۔ میری بیٹی نے اپنی نئی زندگی میں جلد ہی خود کو ڈھال لیا اور اویس جونیئر نے اسے ہر آسائش فراہم کی۔ شادی کے بعد اس نے ایک اور قدم اٹھایا، میرے دونوں بیٹوں کا علاج کروایا۔ بڑا بیٹا کافی عرصے سے ڈپریشن میں تھا، چھوٹے کو ایک پرانی بیماری تھی۔ اویس جونیئر نے بہترین ڈاکٹروں سے علاج کروایا، دوائیں، فالو اپ، سب کا بندوبست خود کیا۔ ایک دن میں نے کہا، بیٹا تم یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ وہ بولا، کیونکہ آپ اب صرف میری پھپھو نہیں بلکہ میری ماں بھی ہے۔
وقت گزرتا گیا اور گھر کی حالت بہتر ہوتی گئی۔ فاقے ختم ہو گئے، بچوں کی تعلیم اور علاج کا انتظام ہو گیا، اور سب سے بڑھ کر گھر میں سکون آ گیا۔ لیکن ایک بات آج بھی تھی، میں اس کی آنکھوں میں سیدھی نظر نہیں ڈال پاتی تھی۔ جب بھی وہ بات کرتا میں نظریں جھکا لیتی، دل کہتا یہ سب اس کی بڑائی ہے اور میری کمی۔ ایک دن وہ میرے قریب بیٹھا اور بولا، پھپھو آپ اب بھی نظریں کیوں جھکا لیتی ہیں؟ میں نے آہستہ سے کہا، کیونکہ یہ رشتہ دل کا ہے، اور دل کے رشتے میں شرمندگی اور محبت دونوں ساتھ رہتے ہیں۔ وہ ہنس کر بولا، شرمندگی کو نکال دے، محبت کو رکھے۔ اس دن مجھے لگا جیسے دل کا ایک بوجھ ہلکا ہو گیا ہے۔ رات کو میں اکیلی بیٹھی تھی، ہاتھ میں تسبیح، آنکھوں میں آنسو، اور دل میں ایک عجیب سا سکون۔ ماضی کے سارے زخم شاید کبھی مکمل نہ بھرے، مگر آج میرا دل مطمئن تھا کہ یہ رشتہ جو کبھی نفرت اور فاصلوں سے بھرا تھا، اب محبت اور قربت میں بدل گیا ہے۔ سچی عظمت بدلہ لینے میں نہیں، بلکہ معاف کرنے اور دوسروں کی زندگی سنوارنے میں ہے۔ رشتے خون سے نہیں، بلکہ دل سے جڑتے ہیں، اور دل سے جڑے رشتے ہمیشہ قائم رہتے ہیں۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لیجیے، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔